نمبر 41ویں صفت ایک عورت کے لیے جو وہ اپنی زندگی میں خاص طور پر لے کر آئے، وہ ہے اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں تو لباس ایسا پہنتی ہیں، برقع ایسا ہوتا ہے، چادر ایسی اوڑھی ہوئی ہوتی ہے جس سے زینت کا اظہار ہوتا ہے، لباس تنگ ہوتا ہے، لباس باریک ہوتا ہے، خوشبو کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، بنا و سنگار کثرت سے ہوتا ہے، زیب و زینت کی کثرت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے غیر محرم کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن خاص طور پہ عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، یعنی زینت کا اظہار محرم کے لیے، شوہر کے لیے، شوہر کے سامنے ہے تاکہ شوہر کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے اور وہ حلال رشتے کی طرف دیکھ کر ہی اپنی زندگی گزارے، گناہ سے بچے۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے عورتیں گھر کے اندر شوہر کے لیے تو زینت کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن غیر محرم کے لیے، بازاروں میں جانے کے لیے، شادی حالوں میں جانے کے لیے، محفلوں مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے زیب و زینت کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور بعض مرد خود حکم بھی دیتے ہیں کہ فلاں شادی میں جانا ہے، جاؤ فلاں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ جاؤ، اس کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اسباب بھی فراہم کرتے ہیں، گاڑی بھی بک کراتے ہیں، بیوٹی پارلر والے سے ٹائم بھی لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرکت زیب نہیں دیتی ایک مومن کو۔ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت کو حکم دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں ٹھہریں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے ایک حکم عورت کو خاص طور پہ دیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ نمبر 42، جسم اور سینے کو ڈھکنے والی ہو، جسم کو اور سینے کو ڈھکنے والی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بس چاہیے کہ عورتیں دوپٹہ ڈال دیں اپنے سینے پر۔ خاص طور پہ اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھک دیں، اپنے سینے پہ چادر ڈالیں، دوپٹہ ڈالیں۔ جس طرح عورت کے پورے جسم کا پردہ ہے، خاص طور پہ جسم کے سینے کے حصے کا پردے کا حکم بھی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خاص اہتمام کیا جائے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو تب بھی اس کا اہتمام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات گھر میں آنے والوں میں غیر محرم بھی آ جاتے ہیں، بسا اوقات اگر محرم بھی ہوں تب بھی یہ حرکت زیب نہیں۔ کسی گھر میں دیور بھی ہوتے ہیں، شریعت نے دیور کو موت سے تعبیر کیا، جس طرح موت سے انسان بچتا ہے، شیر سے بچتا ہے، اس طرح حکم دیا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس طرح کے نازیبہ واقعات سننے میں تب آتے ہیں جہاں گھر میں پردے کا معمول اور ماحول نہیں ہوتا۔ جہاں ماحول ہوتا ہے اس قسم کے واقعات وہاں رونما نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ سینے پہ، جسم پہ کپڑا ڈالا جائے۔ بعض عورتوں کا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جس سے اس کے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کا مقصد ہے عورت کا کپڑا کھلا ہو، سادہ ہو، کشادہ ہو، جسم کو ڈھکا ہوا ہو اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی بن رہا ہو۔ نمبر 43، زیورات اور پازیب کی نمائش نہ کرے، زیورات اور پازیب کی نمائش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ، پس چاہیے کہ یہ جو عورتیں ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، یہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ، تاکہ معلوم ہو جائے جو ان کی پوشیدہ زینت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر کسی عورت نے پاؤں میں پازیب پہنے، اب وہ اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارے کہ پاؤں میں جو پازیب ہے اس کی جھنکار اور اس کی آواز کسی غیر محرم کو جائے۔ یعنی قرآن حکم دے رہا ہے کہ اگر عورت نے کوئی زیور پہنا بھی ہے تو وہ بھی پردے میں ہو اور اس زیور کا پتہ بھی غیر محرم کو نہ ہو۔ تو معلوم ہوا ایسا زیور پہننا جس میں نمائش ہو، غیر محرم کو نظر آ رہا ہو، غیر محرم کا اپنی طرف میلان کا ذریعہ بن رہا ہو، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس سے منع کر رہی ہے۔
تو ایک مومن عورت کو چاہیے اپنی زندگی میں صفت لائے، جب اللہ ایک بات سے منع فرما رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک عورت کے لیے بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ورنہ خالق کائنات کبھی اس سے منع نہ فرماتا۔ نمبر 44، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جائیں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جائیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں مت داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ تم اجازت لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، بس یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب انسان کسی کے گھر میں جائے تو پہلے اجازت طلب کرے۔ اجازت طلب کرنا یعنی دستک دینا، دستک دینے کے بعد اب یہ اجازت ہے کہ اگر وہ پوچھے کون تو انسان اپنا تعارف کرائے میں فلاں ہوں۔ صرف میں کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا میں۔ تو آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ میں مت کہو، یعنی تعارف کراؤ، نام بتاؤ۔ تو یہاں حکم ہے کہ انسان جہاں جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، اجازت طلب کرنے کے بعد پھر سلام کرے، پھر گھر میں داخل ہو۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر وہ کسی گھر میں جائیں تو گھر پہ دستک دے کے جائیں۔ بسا اوقات گھر کے اندر کوئی مرد اور عورت ہو یا گھر کے اندر کوئی مرد ہو اور وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ اجنبی عورت کے لیے وہ دیکھنا غیر مناسب ہو، اس لیے بہتر ہے کہ عورت بھی کسی گھر میں جائے تو دستک دے کر جائے، اجازت طلب کر کے جائے، کھانسنے کے ساتھ، پاؤں کی حرکت کے ساتھ، دروازے کی دستک کے ساتھ اپنے آنے کی اطلاع دے دے۔ نمبر 46، اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہو۔ ایک باکمال عورت کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، یعنی اس کی زندگی میں ایک وصف یہ ہو کہ وہ اولاد کی حسن تربیت سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک باکمال عورت وہ ہے جو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو بچائے جہنم کی آگ سے، پھر حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی بچائے۔ جس طرح انسان دنیا میں اگر دیکھتا ہے سامنے سے سانپ آ رہا ہے تو وہ فوراً اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بچاتا ہے کہ بچو بچو سانپ آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچوں کو بچاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، بھاگتا ہے، چیختا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھ رہا ہے کہیں آگ لگ گئی ہے اور بچہ آگ میں گرنے والا ہے تو چیخ کر پیچھے سے پکارتا ہے کہیں بچہ آگ میں نہ گر جائے، زور سے کہتا ہے بیٹا آگے نہیں بڑھنا، آگ لگی ہوئی ہے، آگ میں نہ گر جاؤ۔ کہیں سامنے پانی کا تالاب ہو، انسان کیسی کوشش کرتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے کہیں بچہ پانی کے تالاب میں نہ گر جائے، کہیں ٹینکی میں نہ گر جائے۔ تو جیسے کوشش بچے کو پانی میں گرنے سے بچانے کی ہے، جیسے کوشش بچے کو آگ میں گرنے سے بچانے کی ہے، جیسے کوشش بچے کو چھت سے گرنے میں بچانے کی ہے، ایسے کوشش بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے میں ہو۔ دنیا کی آگ میں گئے پھر بھی بچ جائے گا، جلے گا، امید ہے، معمولی جسم جلوس کیا بچنے کی امید ہے، پانی میں گرا ہاتھ دے کر نکالا بچنے کی امید ہے، لیکن جہنم کی آگ تو بڑی خوفناک ہے، وہاں تو بچنے کی امید ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ فرما رہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس کے اوپر مقرر ہیں ایسے فرشتے، غلاظ شداد، جن کا مزاج بھی سخت ہے اور وہ بڑے طاقتور بھی ہیں۔ مزاج سخت ہے، ان کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ دنیا میں تو یہ ہے ایک آدمی دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، مار رہا ہے تو کبھی ترس آ جاتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، ان کا مزاج ایسا سخت ہے کہ ان کو ترس نہیں آئے گا، اور وہ طاقتور ہیں، ان سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یہاں تو مجرم اگر طاقتور ہو پولیس والے سے ہاتھ چھڑا لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یا یہ کہ مجرم کے پاس اسلحہ ہوتا ہے
اور وہ قانون کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، اپنے اسلحے کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ان پہ فائرنگ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شداد، وہ بڑے سخت ہیں، طاقتور ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا میں تو یہاں نافرمانی ہے کہ اگر ایک پولیس والا اس کو رشوت دے دی تو وہ مجرم کو خود چھوڑ دے گا، کسی اور بے گناہ کو پکڑ لے گا، مجرم کو نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ ادھر وکیل کو رشوت دے دی، جج کو خرید لیا تو مجرم کی رہائی ہو جائے گی، یعنی یہاں نکل سکتا ہے آدمی، بچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہم نے جو فرشتے جہنم پہ مقرر کیے وہ تیرے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ قانون کے خلاف نہیں چلتے، جو اللہ حکم دے گا اس کو پورا کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ معلوم ہوا تو ایک باکمال عورت کی یہ صفت ہوگی، وہ اولاد کی حسن تربیت کرے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، جب یہ پیدا ہوئے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ نے ان کو قرآن کریم کے لیے بھیجا تاکہ بچہ قرآن پڑھے۔ اب یہ پڑھتے تھے، گھر آتے تھے، پھر جاتے پھر آتے، تو ان کی والدہ استاذ کے پاس گئیں۔ ان کے والد کا چونکہ انتقال ہو گیا تھا تو یہ یتیم بچے تھے، ان سے کہا میرے اس بچے کو گھر نہ بھیجو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ یہاں تک کہ یہ قرآن کا حافظ بن جائے، اچھا عالم بن جائے، مسائل جاننے والا، پھر بھیجنا۔ اب حضرت بایزید درمیان میں ایک دفعہ آئے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ فرمایا آپ کا بیٹا بایزید۔ فرمایا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا میرا بیٹا تھا، میں نے تو اس کو دین کے لیے وقف کیا ہے، آپ کون بایزید ہو؟ تو بیٹا سمجھ گیا ماں کی منشا یہ ہے میں اس وقت گھر آؤں جب میں حافظ عالم بنوں، تو وہ گئے اور پھر اس وقت لوٹ کر آئے جب قرآن کے حافظ بھی تھے، مسائل کے جاننے والے عالم بھی تھے۔ تو یہ ماؤں کی حسن تربیت تھی کہ اللہ نے ان اولادوں سے دین کا بڑا کام لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا دین کا، تو اس کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے۔ ان کی والدہ بڑی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں ہے کہ اس خاتون کا معمول تھا 40 سپارے رمضان المبارک میں یومیہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف تسبیحات پڑھنا روزانہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت کریمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، متعدد تسبیحات اس کا معمول تھا۔ جب زندگی میں اتنا تقویٰ تھا، اللہ نے ایک بیٹے کو بھی نوازا، دوسرا بیٹا مولانا یحییٰ کاندیلوی، اللہ نے ان کو بھی نوازا، انہوں نے بھی الکوکب الدری اور لامع الدراری اپنے استاذ کے افادات کو جمع کیا۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دیے، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات لکھی، اوجز المسالک لکھی، فضائل درود شریف لکھی۔ اللہ نے پورے گھرانے کو نوازا۔ پیچھے کردار اس خاتون کا ہے، اس خاتون کے تقویٰ کا، زہد کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، شب بیداری کا اور قرآن کی تلاوت کا ہے۔ تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت ہے اولاد کی حسن تربیت کرنے والی ہو۔ نمبر 47، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، پس تم یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان میں سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم انہیں ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور تم مت کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور جلدی کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس خوف سے کہ اگر یہ بڑے ہو گئے کہیں مجھ سے مال نہ لے لیا جائے، تو اس خوف سے تم ان کا مال جلدی سے مت کھاؤ۔ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے وہ دستور کے مطابق اس میں سے کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم یتیموں کا مال یتیموں کو دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر یتیم بچے کسی کی پرورش میں ہیں تو اگر وہ شخص
مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، اس کو چاہیے وہ یتیم بچوں کے مال میں سے نہ کھائے، یتیم بچوں کا مال خود استعمال نہ کریں، اپنے مال میں سے ان کو کھلائے، یا ان کے لیے مال میں سے ان کے لیے الگ سے کھانا بنا کر ان کو کھلائے، ان کا مال اپنے استعمال میں لے کر نہ آئے۔ اور اگر یہ شخص تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے اور یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے تو پھر دستور کے مطابق، عرف کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، یعنی اتنا لے سکتا ہے جتنا ضرورت ہے، حد سے زیادہ نہیں۔ اور فرمایا جیسے یہ بچے سمجھدار ہو جائیں اور قابل ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو، اور بالغ ہوتے ہی ان کا نکاح کرا دو، اور کہا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یتیم کے مال میں اسراف نہ کرو کہ بھئی یہ تو بچے سمجھتے نہیں تو سارا مال ان کا لوٹا لیا، عیاشی میں لگا دیا، اور کہا اس طرح جلدی مال خرچ نہ کرو، ایک ڈر سے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، مال کا مطالبہ کریں گے تو بچپن میں ان کا سارا مال ضائع نہ کرو۔ تو معلوم ہوا ایک اہم حکم یہ ہے کہ اگر یتیموں کا مال کسی کو سپرد ہو جائے یا یتیم بچوں کو سپرد ہو جائیں تو اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھے، ان بچوں کی حسن تربیت کرے اور اس مال کو ان بچوں پہ خرچ کرے اور محتاط اندازے کے ساتھ کرے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے عند اللہ وہ گناہ گار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یتیم کا مال کھا رہا ہے، فرمایا وہ حقیقت میں مال نہیں کھاتا، وہ حقیقت میں ایک جہنم کی آگ ہے جس آگ کو وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق طور پر ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا ایک صفت یہ ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت جو ہے وہ حسن تربیت کے ساتھ ہو اور ان کے اموال کی حفاظت ہو۔ نمبر 48، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہو۔ ایک باکمال عورت کی ایک صفت کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت اس کی زبان پر اللہ رب العزت کی مدح ہو، اللہ رب العزت کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو 9 صفات بیان فرمائی ہیں ایمان والے مردوں کی، عورتوں کی، ان 9 صفات میں ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی، التائبون العابدون الحامدون، وہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے یہ وصف بھی بڑا کم ہے، آج اگر زبان پر ہے تو زیورات کا تذکرہ، لباس کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، دوسروں کے عیوب کا تذکرہ، خامیوں اور غیبت کا تذکرہ، اللہ کی حمد و ثنا کم ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر 500 کا سوٹ لے کے دے دے اس کی بڑی تعریف ہے، کسی نے جوتا خرید کے دیا اس کی بڑی تعریف ہے، جس رب نے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی اس اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ ایک آدمی نے جوتا خریدا 1000 2000 کا، کل ٹوٹ گیا، گم ہو گیا، جس رب نے ٹانگیں نہیں 70 سال سے چل رہے ہیں اس کے ساتھ، اس اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ آج ایک نے 500 کا 1000 کا چشمہ خرید کے دیا، جہاں بیٹھے اس کے گن گائے، جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، ساری زندگی دیکھ رہے ہیں، اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ آج ایک نے ایک وقت کا کھانا دیا، اس کا شکر بہت ادا کیا۔ جس رب نے یہ منہ میں دانت رکھے، ساری زندگی ان دانتوں سے چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس رب کا کتنا شکر ادا کیا۔ آج جس نے ایک وقت ایک گلاس پانی پلایا، شربت اور جوس پلایا، اس کا بڑا شکر ادا کر دیا۔ جس رب نے یہ پانی کی نعمت دی ہے، اس پیدائش سے لے کر آج موت تک کتنا پانی انسان پی رہا ہے، روزانہ کتنا پانی انسان استعمال کر رہا ہے، انسان کی ساری بقا پانی پر ہے، اس پانی کا کتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ آج تو صرف دن میں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے بلب چلتا ہے، کتنا بل آ رہا ہے، کتنا بجلی کا کتنا بل ہے۔ اس رب نے سورج کا نظام میرے اور آپ کے لیے بنایا، کبھی ہم سے بجلی کا بل نہیں مانگا۔ چاند کی روشنی ہمارے لیے لگائی، کبھی چاند کی روشنی کا بل ہم سے نہیں مانگا۔ ستاروں کی جگمگاہٹ رکھی، پرندوں کی چہچہاہٹ رکھی، اور یہ چرند پرند ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، ہماری خدمت کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، ہر دن ہمیں تازہ گوشت کھلایا، کبھی بکری کا، کبھی گائے کا، کبھی اونٹنے کا، کبھی دمبے کا، کبھی مرغی کا، کہ انسان سب نعمتیں کھائے، اللہ کا شکر کرے۔ تو اس لیے ایمان کی ایک صفت عورت کی الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا، یعنی جہاں تذکرہ ہو اللہ کی تعریف کا ذکر ہو کہ میرے رب کا شکر ہے جس نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے،
احیاء علوم میں واقع ہے۔ وہ شخص برس کی بیماری میں تھا۔ برس کی بیماری، جسم پہ داغ ہی داغ ہیں، جسم سے گوشت نیچے گر رہا ہے، اپاہج ہے، معذور بھی ہے، آنکھوں سے نابینا بھی ہے، اتنے امراض اور بیماریوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک درخت کے نیچے لیٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ملے، فرمایا بھائی تو اللہ کی اتنی تعریف کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا ہے، حالانکہ تو اتنی بیماریوں میں ہے۔ اس نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے۔ بہت سارے لوگ علاقے میں ملیں گے، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ نے جو اپنی محبت میرے دل میں ڈالی، میں اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں عارضی ہیں، اور یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کے لیے۔ اللہ جب کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں، جب وہ اللہ کے سامنے آئے تو جسم پہ کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، برس کی بیماری تھی بالکل ٹھیک ہو گئے، جو جسم پہ دانے تھے وہ ختم ہو گئے، نابینا پن تھا بینائی لوٹ کر آ گئی، جو معذوری تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے باقی زندگی بھی پھر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو میں نے عرض کیا ایک صفت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہو۔ نمبر 49، نوافل کا اہتمام کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت نوافل کا اہتمام کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے الراکعون الساجدون، جو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یہاں رکوع اور سجدے سے مراد خاص طور پہ جو تذکرہ ہے، فرض نماز میں تو رکوع ہے ہی، اس کے ساتھ نوافل کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ان کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ہے۔ تو کثرت سے سجدے نوافل سے کنایہ۔ تو آج دیکھنے میں آتا ہے عموماً اس میں بھی بڑی کمی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، نوافل آج زندگی سے ختم ہو گئے۔ آج تو فرض نماز پڑھتے ہیں، یوں مسجد سے ہم بھاگتے ہیں جیسے جیل کا دروازہ کھلا ہے اور مجرم بھاگ رہا ہے۔ سلف میں مرد و عورتیں ہوں، نوافل کا بڑا اہتمام تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان سے زیادہ تو ہم مصروف نہیں، اپنے دور کے چیف جسٹس قاضی القضات تھے، تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بڑے جلیل القدر محدث، روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو روض الریاحین میں روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اللہ نے ایسی وقت میں برکت ڈالی تھی، عبادت اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ جب یہ وضو کرتے تھے ان کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کوئی پوچھتا حضرت کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے میں نے ابھی کھڑا ہونا ہے۔ تو جسم کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ حج کے لیے گئے، جب تلبیہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے رنگ تبدیل ہو گئے، سواری سے نیچے گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا میں تلبیہ پڑھتا ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، کہیں آگے سے یہ جواب نہ آئے لا لبیک تیری حاضری قبول ہی نہیں، کہیں یہ جواب آگے سے نہ آ جائے، اس لیے میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو ایسی حالت تھی اس دور کے حضرات سلف کی، بزرگوں کی، کہ ان کی زندگی میں یہ وصف بہت زیادہ تھا، نوافل کثرت کے ساتھ تھے۔ اس لیے گھر کے اندر ماحول ہو کہ جہاں ٹائم ملے بجائے یہ وقت موبائل کی اسکرین پر اور کیبل کے سامنے اور انٹرنیٹ پہ گزر جائے، آپس کی گپ شپ اور زیب و زینت میں اور کچن میں گزر جائے۔ بہتر ایک عورت کا یہ وقت نوافل میں اور اللہ کے سامنے حمد و ثنا میں گزرے۔ نمبر 50، دین کی داعیہ ہو۔ عورت کی ایک صفت دین کی داعیہ ہو، یعنی دین کی دعوت دینے والی ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ تو یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، جہاں مردوں کو حکم ہے وہاں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی نیکی کا حکم دیں، برائی کو روکیں۔ کہ دیکھیں اگر گھر کے اندر کوئی بیٹی برائی کر رہی ہے، بیٹا برائی کر رہا ہے، کوئی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، برائی کے کام میں ہے، تو
انسان اس کی دعوت دے اور اسے اس برائی سے روکے، اس کے نقصانات بیان کرے اور نیک اعمال کی خوبیاں بیان کرے تاکہ وہ گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا ایک نیک عورت کی صفت یہ ہے کہ اس میں ہر وقت دین کا جذبہ ہوگا۔ جس بچے کو گناہ میں دیکھے گی تو کڑن ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی کہ کس طرح یہ گناہ سے باز آ جائے۔ الحمدللہ آج بھی بعض عورتوں میں، بوڑھی عورتوں میں، گھر میں جو دادی ہو، نانی ہو، دادا ہو، نانا ہو، ان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اگر دیکھیں پوتا نماز نہیں پڑھ رہا انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں اگر پوتیاں 9-10 بجے تک سوئی ہوئی ہیں، دادی کو تکلیف ہوتی ہے، دادا کو تکلیف ہوتی ہے، پوتا نہیں پڑھ رہا۔ وہ ان سے نفرت نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ جو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دے گا۔ اس لیے دادا دادی نانا نانی اگر بچوں پہ غصہ کریں یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، اس سے ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ انہوں نے جو زندگی گزاری ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو ایک عورت کی ایک صفت ہے کہ وہ دین کی داعیہ ہو، ہر وقت جہاں موقع ملے نیک اعمال کی دعوت دے، لوگوں کو گناہوں سے منع کرے، خاص طور پہ اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھے، اگر ان کے موبائل کا غلط استعمال ہے روکے، کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہیں ان کو منع کرے، کسی غیر محرم کے ساتھ موٹر سائیکل پر سواری پر بیٹھے منع کرے۔ جس طرح زنا گناہ ہے اس طرح غیر محرم کے ساتھ جسم کا مس ہونا بھی گناہ ہے۔ اب جو کزن ہے اس سے پردہ ہے، چچا زاد سے پردہ ہے، ماموں زاد سے پردہ ہے، جیسے زنا گناہ جسم کا ٹچ ہونا بھی گناہ۔ تو اس لیے بہرحال اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ 50ویں صفت میں نے بیان کی ہے کہ وہ دین پر خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی دینداری لائے، اپنے شوہر کو بھی دین کی دعوت دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ایک صفت بیان کی کہ عورت زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اپنے شوہر کی ایمان کے کاموں میں مدد کرے، نماز کے اٹھانے کے لیے مدد کرے۔ آج دیکھیں اگر بچہ نوکری پہ جا رہا ہو، ماں صبح 5:30 بجے اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہے، بچے نے اسکول جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اس کے لیے اٹھتی ہے اور اس کے لیے ناشتہ بنا کے سب تیاری کر رہی ہے، یونیفارم اس کے لیے استری کر رہی ہے۔ کیا یہ ماں بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی؟ کیا یہ بیوی شوہر کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی؟ جس کو نوکری کی اتنی فکر ہے خدا کے حکم کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نوکری کے اندر ہمیں وہاں پر اجرت نظر آ رہی ہے، اللہ کے ہاں سے جو ملنے والا ہے وہ ہمیں دنیا کی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ آج انسان مادیت میں پڑ گیا، جہاں مادہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، اس نفع کو نفع سمجھ رہا ہے، اور جو نقصان ہو رہا ہے دین کا اس کو نقصان نہیں سمجھ رہا۔ حقیقت میں یہ بڑا نقصان ہے۔